أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هو الحق المبين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام هي الصديقة الكبرى وعلى معرفتها دارت القرون الأولى. صلوات محمد وعلى بزرگان محترم اور برادران ارجمند، جناب امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث شریف کی روشنی میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے، جس میں حضرت کا ارشاد عالی ہے کہ جناب سیدہ صدیقہ کبریٰ ہیں اور ان کی معرفت پر ادوار انبیاء گردش کر رہے تھے. قرون اولا یعنی ادوار انبیاء حضرت کی معرفت پر گردش کر رہے تھے. اسی حدیث شریف سے الہام لیتے ہوئے جو موضوع زیر بحث ہے وہ ہے نقش حضرت فاطمہ علیہ السلام در اسلام، کہ اسلام میں یعنی دین پروردگار میں جناب سیدہ کا نقش کیا ہے، اس پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے اور آج یہ تیسرا مرحلہ ہے. کل تک کی گفتگو اس مقام تک پہنچی تھی کہ پروردگار عالم نے پنجتن کے تعارف کے لیے مرکز بنایا تھا جناب سیدہ کو، جہاں پر ہر شخص
پہچانا ہوا ہے اور ہر شخص اس قابل ہے کہ جس کو مرکز تعارف بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ جو لوگ ہیں اس چادر کے نیچے وہ ایسے نہیں ہیں جنہیں کوئی جانتا نہ ہو، بلکہ پوری کائنات ان سے واقف ہے اور سب ان کو پہچانتے ہیں۔ مدینے کا رہنے والا ہر انسان ان چاروں کو پہچانتا ہے، جناب سیدہ کے علاوہ جو چادر کے اندر ہیں، بلکہ جناب سیدہ سے زیادہ پہچانتے ہیں، چونکہ بی بی تو گھر کے اندر ہے، یہ افراد گھر سے باہر موجود ہیں۔ یہودی بھی جانتے ہیں، عیسائی بھی جانتے ہیں، اور لوگ بھی جانتے ہیں ان چاروں کو، ملائکہ بھی سب سے واقف ہیں، جن بھی سب سے واقف ہیں، لیکن ان سب کے باوجود جو تعارف کا مرکز قرار دیا گیا وہ جناب سیدہ کو قرار دیا گیا، جیسا کہ کل آپ کے سامنے عرض کیا۔ اور اس بات کی بھی احتیاط رکھی گئی، جیسا کہ آپ نے آج بھی حدیث کے سامنے سنا، کہ جناب سیدہ کے علاوہ کسی کا نام تک نہیں آیا بزم ملائکہ میں۔ یہ ایسا ہی نہیں ہے، بلا سبب کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اعلموا یا ملائکتی و سکان سماواتی، اے میرے ملائکہ اور اے آسمانوں پر رہنے والوں، جانو کہ میں نے یہ جو کچھ خلق کیا ہے وہ انہی 5 کے لیے۔ جو بھی ہے کائنات میں، جو بھی ہے کائنات میں، اسی پر گفتگو ہو تو پھر آج وہیں پر بات رک جائے گی۔ جو بھی کائنات میں ہے، فی محبت ہؤلاء الخمسہ، وہ انہی 5 کی محبت میں ہے، یعنی آغاز کائنات کا بنیادی نقطہ ہے محبت اہل بیت۔ الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ، انہی 5 کی محبت میں، الذین هم فی تحت الکساء، کہ جو لوگ چادر کے نیچے ہیں۔ یا رب ومن تحت الکساء، ہیں کون چادر کے نیچے؟ ہم فاطمہ۔ اس کے بعد کوئی دوسرا نام استعمال نہیں ہوا، آسان تک ہے نا، ہم فاطمہ و محمد و علی و حسن و حسین، کوئی مشکل تھوڑی تھی اس میں کہنے میں۔ جس طریقے سے جناب آدم سے کہا گیا کہ جناب آدم سے کہ ان ناموں سے دعا مانگو، کون؟ محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ ساق عرش پر وہ نام ابھر کے سامنے آ گئے جناب آدم کے، ان ناموں کے ذریعے سے دعا مانگو۔ سارے نام پنجتن کے نام وہاں موجود ہیں، لیکن یہاں جب تعارف کرایا جا رہا ہے تو کوئی دوسرا نام نہیں آنے دیا مالک نے۔ کیوں؟ ہم فاطمہ، بس یہ سارے کے سارے یہ کون ہیں؟ یہ فاطمہ ہیں، ان کے بابا، ان کے شوہر، ان کے بچے۔ ان کے بابا کون؟ نام کوئی کا ہم نہیں چاہتے کہ پنجتن کو بھی تم سیدہ سے ہٹ کے پہچانو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ ممکن ہے کہ یہ جملہ میری قد سے بڑا ہو کہ ہے، لیکن آیا تو اسی طریقے سے، ہم کیا کریں؟ ہم فاطمہ و ابوہا، اچھا اگر رشتہ جناب سیدہ سے دیا بھی تھا تو بعد میں نام کہہ دیتا۔ و ابوہا محمد کا نام ایک رہے گا مرکز تعارف میں، ہم فاطمہ و ابوہا، بس پیغمبر کا اسم گرامی کرنا۔ و بعلہا، مولا کائنات کا نام کا نہیں۔ و بنوہا، بچوں کا نام کا نہیں، صرف ایک نام سامنے آئے گا، ہم فاطمہ۔ گفتگو کہاں ہے؟ مرکز تعارف۔ کب کرایا؟ جب یہ اعلان کیا کہ پوری کائنات کو ان کے لیے بنایا۔ پوری کائنات ان کی محبت میں بنی، کن کی؟ ان 5 کی۔ یہ 5 کون ہے؟ ایک سے پہچانو۔ کاش میری بات واضح ہو جائے کہ پوری کائنات کو سماء مبنیہ، ارض مدحیہ، جو بھی ہے کائنات میں، یہ سب ان 5 کے لیے۔ یہ 5 کون ہیں؟ ایک سے پہچانو۔
یعنی اس پوری کائنات کے وجہ خلقت پہ جو نام گرامی چل رہا ہے وہ اسم فاطمہ ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. جو اسم گرامی محور بنا ہوا ہے, نقطہ محوری ہے, مدار خلقت ہے, وہ کیا ہے؟ فاطمہ. اب عجیب ہے, یہ کافی وسیع موضوع ہے اس مقام پر بھی, لیکن ہمیں تھوڑا سا آگے جانا ہے آپ کے ساتھ. یہ کیوں ہے آخر ایسا؟ سوال اسی جگہ پر ہے, کیوں ہے ایسا؟ میں نے عرض کیا کل بھی اور پچھلی تقریر میں بھی کہ کوئی خطیب کا نقطہ نہیں ہے, نہیں, یہ پروردگار کی طرف سے حدیث قدسی ہے, یہ من جانب اللہ ہے. اور یہی نہیں, اور بھی بہت سے مقامات پر مرکز بنایا گیا جناب سیدہ کو. یہ تو ایک مرحلہ ہے تطہیر, آئے تطہیر کے اندر. بہرحال جناب سیدہ محور بن کر کے سامنے آ رہی ہیں. آخر اس چیز کی وجہ ہونی چاہیے. پہلے جب 2 سال پہلے میں نے تقریر کی تھی تو شاید اس حدیث کو بیان کیا تھا کہ جب بھی سیدہ آتی ہیں تو پیغمبر کھڑے ہو جاتے ہیں. کیوں؟ پیغمبر اللہ کا رسول کوئی مذاق نہیں ہے. رسالتیں جس کے احترام میں کھڑی ہوں, ملکوتیت جس کے احترام میں کھڑی ہو, وہ جناب سیدہ کے لیے کھڑا ہو رہا ہے. مولا کائنات کے لیے تو نہیں کھڑے ہوئے پیغمبر. برابر کے ہیں, بھائی ہیں, رشتہ برابر ہے, چچا زاد بھائی ہیں. اس طرح اگر دیکھا جائے جانشین ہیں, نیکسٹ ٹو پیغمبر ہیں, لیکن کبھی نہیں پیغمبر کھڑے ہوئے. اگر ہوتے تو تاریخ میں آتا, کہیں آتا, کبھی آتا, کہیں نہیں. لیکن جب سیدہ داخل ہو رہی ہیں تو کھڑے ہو رہے ہیں. کیوں؟ کوئی وجہ ہونا چاہیے نا اس چیز کی. وہ یہ بھی نہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہو گیا, جی نہیں. کانت فاطمہ تو اذا دخلت قام الیہا رسول اللہ. جب بھی سیدہ داخل ہوتی ہیں تو ان کا باپ کھڑا ہوتا ہے, نہیں, اللہ کا رسول کھڑا ہوتا ہے. کیونکہ حدیث ہے, رعایت ہے, یہ نہیں کہا جا رہا کانت فاطمہ تو اذا دخلت قام الیہا ابوہا, کہ جب بھی سیدہ داخل ہوتی ہیں تو ان کے بابا کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا آپ سمجھیں کہ پیار محبت میں بہت چاہتے تھے, کھڑے ہو گئے باپ تھے؟ جی نہیں. جب بھی سیدہ داخل ہوتی ہیں تو اللہ کا رسول کھڑا ہو رہا ہے. یہ تعظیم محبت میں نہیں ہے بلکہ ذمہ داری ہے جو پیغمبر ادا کر رہے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. ایک ذمہ داری ہے جسے پیغمبر ادا کر رہے ہیں جب بھی سیدہ داخل ہوتی ہیں. اور ایک چیز اسی جگہ پر بات آ ہی گئی ہے, ایک جملہ اور آپ کے سامنے عرض کروں ورنہ یہ بات کی چیز تھی. مولا کائنات سے پیغمبر نے ایک حدیث ارشاد فرمائی, عجیب. مولا کائنات کون ہے پیغمبر کے بعد؟ امام ہے. کس کے امام ہیں؟ سب کے امام ہیں. جو بھی ہے کائنات کے اندر سب کے امام ہیں علی. جو بھی کائنات میں ہے اس زمانے میں, زمین اور آسمان و فلک و ملک و شجر و حجر و یہ وہ, جو بھی کائنات میں ہے سب کے امام ہیں علی. حتیٰ حضرت زہرا کے بھی امام ہیں علی. اور اس کو جناب سیدہ نے ایک مقام پر ثابت کیا اور اشارہ کیا اس کی طرف, وہ انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا آپ کے سامنے. لیکن اس کے باوجود یہ ایک ظاہر ہے جو نظام کا ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے. ایک ظاہر ہے, ایک کسی چیز کا باطن ہے. وہ کیا ہے؟ یا علی انفذ ما امرت کا بہی فاطمہ. اے علی اس چیز کو نافذ کرنا جس کا فاطمہ تمہیں امر کرے. محسوس کر پائیں گے آپ اس چیز کو؟ میں تو نہیں کر پا رہا. یا علی انفذ, پیغمبر امر کر رہے ہیں مولا کائنات کو, یا علی انفذ ما, نافذ کرو اس چیز کو, ما اس چیز کو, امرت کا بہی فاطمہ, جس کا تمہیں فاطمہ امر کرے, حکم دے. دیکھ رہے ہیں کس مرحلے پر ہے گفتگو. بیٹی ایسی کہ باپ تعظیم کے لیے کھڑا ہو رہا ہے, زوجہ ایسی کہ باطن میں کچھ اور ولایت سامنے آ رہی ہے.
کیوں ہے ایسا؟ یہ ساری تاکید جو آپ دیکھ رہے ہیں، مرکز پروردگار بنا رہا ہے سیدہ کو، پیغمبر بنا رہے ہیں مرکز سیدہ کو، اس کے پشت پہ کوئی چیز ہونی چاہیے. ایک حدیث اور اسی جگہ پڑھ دوں تاکہ بات اور تھوڑی سی سخت ہو جائے، پھر انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھے. یہ حدیث بھی آپ نے سنی ہے کہ یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک، اے احمد اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاک کو پیدا نہیں کرتا. خوب. ولولا علی لما خلقتک، اور اگر علی نہ ہوتے تو میں آپ کو نہیں پیدا کرتا. پروردگار حدیث قدسی پیغمبر سے، لولا علی لما خلقتک، اگر علی نہیں ہوتے تو میں آپ کو نہیں پیدا کرتا. ولولا فاطمہ لما خلقتکما، اور اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میں تم دونوں کو خلق نہیں کرتا. عجیب ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میں تم دونوں کو نہیں پیدا کرتا. کیا مطلب وہ اس حدیث کا؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ مولا کائنات پیغمبر سے افضل اور سیدہ ان دونوں سے افضل. یہ مطلب اس حدیث کا ہو ہی نہیں سکتا، چونکہ رسول اللہ مولا کائنات کے بھی رسول ہیں، جناب سیدہ کے لیے بھی رسول ہیں. مولا کائنات اپنے زمانے میں جناب سیدہ کے لیے امام کی حیثیت رکھتے ہیں. حیثیت کیا ہیں؟ امام ہیں. اور اب یہاں تک بات آ گئی ہے تو میں جو جملہ بھی کہا تھا کہ بعد میں عرض کروں گا، ابھی کہہ دے رہا ہوں آپ کے سامنے. امام ہے کیسے ہیں؟ جناب سیدہ نے اس کو اشارہ کیا ایک جگہ پر، اور یہ مصائب کی منزل ہے، شاید دوبارہ پھر عرض کروں، لیکن بہرحال جلدی سے آپ اس کو سنیں کہ جب جناب سیدہ آئی ہیں باہر، پہلی مرتبہ گھر سے باہر، مولا کائنات کی رسی بندھی تھی، گردن پر تلوار رکھی تھی، اور لوگ کہہ رہے تھے کہ علی بیعت کرو ورنہ سر قلم کر لیں گے. اور جناب سیدہ گھر کے راستے سے مسجد کے اندر جب آئیں تو دیکھا کہ لوگوں کے ہجوم میں مولا کائنات بیٹھے ہیں سر جھکائے ہوئے. عالم یہ ہے، کیا کریں؟ کچھ ایک اقدام کیا جناب سیدہ نے، اور کہا میں ابھی جا رہی ہوں، میں انشاءاللہ مسائل کی منزل میں آؤں گا تو عرض کروں گا آج یا بعد میں. میں ابھی جا رہی ہوں بابا کی قبر پر، تمہارے لیے بد دعا کروں گی. سیدہ ہے، بد دعا کروں گی تمہارے لیے. پر جیسے ہی مولا کائنات نے یہ دیکھا تو جناب سلمان کو اشارے سے بلایا، سلمان قریب آؤ. آئے کا سیدہ کو روکو، میں دیکھ رہا ہوں مدینہ لرز رہا ہے، اگر ہاتھ بلند کر دیے تو پورے مدینے میں کوئی زندہ نہیں بچے گا، ابھی زمین سب کو نگل لے گی. سیدہ ہیں. جناب سلمان آیا، ہاتھوں کو جوڑا، کھڑے ہوئے، روکنا چاہا، جناب سیدہ نہیں رک رہی. دیکھ نہیں رہے ہو سلمان، یہ مجھے بیوہ کرنا چاہتے ہیں، یہ جملے ہیں، میرے بچوں کو یتیم کرنا چاہتے ہیں. یعنی یہ مقصد تھا ان لوگوں کا. سیدہ واضح کر رہی ہیں، اور میں علی کا فراق برداشت نہیں کر سکتی سلمان. تو جناب سلمان نے آہستہ سے کہا کہ بی بی مولا ہی نے کہا ہے کہ پلٹ جائیے. دیکھ رہے ہیں آپ، محسوس کریں اس کیفیت کو. میں نے کہا میں صاحب میں نہیں پڑھ رہا ہوں، لیکن کیا کیا جائے، مولا ہی نے کہا ہے کہ پلٹ جائیے. بس جیسے ہی یہ جناب سلمان نے کہا، جناب سیدہ فوراً کہتی ہیں اذن لاسمع له واطیع، اگر علی نے کہا ہے تو میں علی کی بات سنوں گی، علی کی اطاعت کروں گی. یہ جملہ ہے تاریخ میں، اذن لاسمع له، میں ان کی بات سنوں گی اگر علی نے کہا ہے، واطیعہ، اور علی کی اطاعت کروں گی. کیوں کریں گی اطاعت علی کی؟ چونکہ علی امام ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی اس دربار میں، اس جگہ پر کہ جہاں عالم ایسا ہے، وہاں پر بھی ولایت کو ثابت کرتی ہوئی چل رہی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. اس جگہ بھی سیدہ ولایت کی فکر میں ہے، اپنی فکر نہیں ہے جناب سیدہ کو.
وہ جانتی ہیں اگر علی نہیں چاہیں گے تو کون علی کے سر پر تلوار رکھ لے گا، مسئلہ دوسرا ہے، لیکن ثابت کرنا ہے ایک مرحلہ. اذن لا اسمع له واطيع، میں علی کی بات سنوں گی اور ان کے اطاعت کروں. کیوں؟ چونکہ علی امام ہے. کس کے امام ہے؟ خود جناب سیدہ کے امام ہے. اب اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میں تم دونوں کو نہیں پیدا کرتا. کون کہہ رہا ہے؟ پروردگار. کس سے کہہ رہا ہے؟ پیغمبر سے. اس جگہ پر میں تھوڑا سا رک کر کے ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں تاکہ بات کی جگہوں پر بھی یہ بات کام آئے، ہمارے بچوں کے، ہمارے نوجوانوں کے. بزرگ تو جانتے ہیں کہ جب کوئی آیت ہمارے سامنے آئے یا کوئی حدیث ہمارے سامنے ہو تو اس میں اس چیز کو دیکھنا پڑتا ہے کہ بیان کرنے والے کا مقام بیان کیا ہے. توجہ کیجیے گا، یہ ایک لفظ تفسیری ہے، تفسیر بھی استعمال ہوتا ہے، احادیث میں بھی آتا ہے کہ مقام بیان کیا ہے. مقام بیان یعنی سامنے والا کیا بیان کرنا چاہتا ہے، یہ بہت ضروری ہے. اور اگر کوئی اس کو نہ سمجھ پائے اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی تو بات ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے. اگر مقام بیان محسوس نہ ہو، یہ بڑا اہم لفظ ہے، احادیث میں بھی اور خصوصاً قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے اور احادیث میں بھی آتا ہے کہ بالآخر بیان کرنے والے کا مقام بیان کیا ہے، کس چیز کو بیان کرنا چاہتا ہے سامنے والا. بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں بیان فضیلت ہے، بعض مقام ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں بیان حقیقت ہے، بعض مقام ایسے ہوتے ہیں جہاں بیان ضرورت ہے. بات فضیلت کی نہیں ہے، بات ضرورت کی ہے، بات حقیقت کی ہے جو چیز رونما ہو رہی ہے. انسان کوئی کام کرتا ہے اس میں کسی مقصد کو رکھتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کام انجام دے رہا اس کی کوئی حیثیت نہ ہو، اسی مقصد کی حیثیت ہو، جو وہ مقصد حاصل ہی نہیں ہوگا بغیر اس کام کے. مقام اگر اس بات کو آپ کہہ رہے ہیں تو یہاں پر فضیلت کا مسئلہ نہیں ہے، ضرورت کا مسئلہ ہے. بیان ضرورت ہے، بیان حقیقت ہے. بعض مقامات پر احادیث میں خصوصاً فضائل کی احادیث میں یہ چیز زیادہ کام آتی ہے، وہ زیادہ استعمال ہوئی ہے وہاں پر. ابھی اس سے زیادہ موقع نہیں ہے کہ مرض کروں ورنہ اسی حدیث پر بات ختم ہو جائے گی. تو بالآخر کیا ہے کہ جناب سیدہ کو اس طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے ہمارے سامنے، کیوں ہے اس طریقے سے؟ اور اب اسی جگہ سے میں اپنے موضوع کو تھوڑا سا واضح کروں آپ کے سامنے کہ نقش جناب سیدہ در اسلام، کہ بی بی کا نقش کیا ہے اسلام میں آخر، کہ کیوں اتنا زیادہ ان پر زور دیا جا رہا ہے. اگر فاطمہ نہ ہوتی میں تم دونوں کو نہیں پیدا کرتا. کیا مطلب؟ پوری کائنات تمہارے لیے، اور اگر فاطمہ نہیں تو تم بھی نہیں. پوری کائنات ان پانچ کے لیے، اور ان پانچ کو پہچانو سیدہ کے ذریعے سے. تو کچھ تو ہونا چاہیے اس کے پیچھے نا، کہ کیا ہے آخر یہ. کیونکہ کائنات کی پہلی شخصیت پیغمبر اکرم، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اول ما خلق اللہ نوری، اشرف مخلوق ہے پیغمبر، سب کے لیے نبی کی حیثیت رکھتے ہیں پیغمبر. جناب سیدہ کا بھی یہی عالم ہے، جب پیغمبر داخل ہوتے ہیں تو کھڑی ہو جاتی ہے احترام میں، ہاتھوں کو چومتی ہیں، لا کر کے اس جگہ بٹھاتی ہے جہاں خود بیٹھی تھی. بالکل واضح ہے، یہ حدیث میں آیا ہے. اسی حدیث میں جہاں وہ پیغمبر احترام کر رہے ہیں وہاں سیدہ بھی احترام کر رہی ہیں اسی طریقے سے بالکل. اور بالآخر رسول ہیں، مولا کائنات کے لیے بھی رسول ہیں، جناب سیدہ کے لیے بھی رسول ہے، حسنین علیہ السلام کے لیے بھی رسول ہے. اگر حکم دے دیں گے ختم ہو گئی بات پیغمبر کی. اس لیے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دیں اسے لے لو. کس کے لیے؟ سب کے لیے. مولا کائنات کے لیے بھی ہے، جناب سیدہ کے لیے بھی ہے، حسنین علیہ السلام کے لیے بھی ہے، پوری کائنات کے لیے ہے. ہو لیکن اس کے پیچھے راز کیا ہے جو ہونا چاہیے؟ بس اسی جگہ پر رک رہا ہوں. یہ دو تین دن جو بچے ہیں، 2.5 دن تقریباً گفتگو کے اعتبار سے، وہ اسی موضوع پر آپ کے سامنے بیان کروں کہ بالآخر کون سا ایسا راز ہے جہاں سیدہ کو اتنی اہمیت دی جا رہی ہے اور اتنا بیان کیا جا رہا ہے سیدہ کے لیے. اور ادھر سے توجہ کیجئے، اور ادھر سے یہ ہے کہ یہ سب کے سب ایک ہیں، آپس میں ذرہ برابر بھی ان میں کوئی فرق نہیں ہے، سرے منہ فرق نہیں ہے، بال برابر بھی فرق نہیں ہے ان 14 میں. یہ میں عشرے کی مجالس میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ یہ 14 جو انوار مقدس ہیں ان میں آپس میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ بیٹا اور بیٹی اور ماں اور نانا اور نواسا اور دادا اور پوتا، یہ سب یہاں کا مرحلہ ہے اس دنیا کا.
ورنہ حقیقت میں یہ 14 نور ہیں اللہ کی طرف سے جن میں آپس میں کوئی فرق نہیں ہے. اس لیے پیغمبر آواز دے رہے ہیں اولنا محمد ووسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد. ہم سارے کے سارے محمد ہیں, ہمیں کوئی کم زیادہ نہیں سمجھنا. ہمیں کبیرنا و صغیرنا سوا, ہمارا چھوٹا بڑا سب برابر ہے. یعنی جو کام پیغمبر اکرم مثلا 60 برس کی عمر میں انجام دے رہے ہیں وہی کام امام حسن گہوارے سے دیکھ رہے ہیں, کوئی فرق نہیں ہے. پیغمبر لوح محفوظ کو پڑھ رہے ہیں رسول ہونے کے بعد, اور یہ گہوارے سے لوح محفوظ کی تلاوت کر رہے ہیں. یہ ہے پیغمبر مثلا قرآن پڑھ رہے ہیں کب؟ مولا کائنات کعبے میں آ کر یہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں. کیوں؟ یہ کیا بیان کرنا ہے کہ سب ایک جیسے ہیں یہاں سے وہاں تک. یہ اگر کربلا کے میدان میں امام صادق ہوتے تو وہی کر رہے ہوتے جو امام حسین نے کیا. اگر امام صادق کی جگہ پر امام حسین ہوتے تو وہی کر رہے ہوتے جو امام صادق نے کیا. یہ ایسی کیفیت ہے. جب ایسی کیفیت ہے آپس میں ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں, کس اعتبار سے فرق نہیں ہے, علم سب کا ایک جیسا, قرب سب کا ایک جیسا, معرفت سب کی ایک جیسی, ہر اعتبار سے برابر ہیں. ایسا نہیں ہے یہ کچھ زیادہ جانتا ہے وہ کچھ کم جانتا ہے, ان کے یہاں معرفت پروردگار کی زیادہ ہے ان کے یہاں معرفت پروردگار کی کم ہے, یہ کچھ زیادہ قریب ہے وہ کچھ, یہ کیفیت نہیں ہے. اگر یہ ہو تو فرق پیدا ہو جائے گا. ہر اعتبار سے یہ ایک جیسے ہیں. جب ہر اعتبار سے ایک جیسے ہیں تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ فاطمہ سے پہچانو سب کو. پھر اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ لولا علی لما خلقتک, اگر علی نہ ہوتے, لولا علی لما خلقتک, اگر علی نہ ہوتے تو میں آپ کو پیدا نہیں کرتا, ولولا فاطمہ لما خلقتکما, اور اگر فاطمہ نہ ہوتی تو میں آپ دونوں کو پیدا نہیں کرتا. کیوں آخر؟ اگر یہ دلیل حدیث فضیلت پر دلیل ہو تو یہ افضل ہے جناب سیدہ دونوں سے, اور یہ ہو نہیں سکتا. پھر کیا چیز ہے اس کے پیچھے, کون سا راز پوشیدہ ہے؟ یہاں پر آپ اس مقدمے کو جو میں نے ان 2.5 دنوں میں جو بیان کیا, یا اب اس کے بعد 2.5 دن جو بچے ہیں وقت کے اعتبار سے, اسی جگہ پر اس کو بیان کرنا چاہوں گا کہ کیا ہے آخر. اب یہاں پر جب بات پہنچے گی تو ہمیں تھوڑا سا رکنا پڑے گا اس جگہ پر تاکہ میری بات واضح ہو. اور کیا رکنا ہوگا کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ افراد کائنات میں آئے کیوں, ان کا آنے کا مقصد کیا ہے. یہاں پروردگار عالم نے ہمارے نور کو پیدا کیا اتنے 1000 برس پہلے, اور ہم تسبیح کر رہے تھے اس عالم میں. ہماری تسبیح سے بہت کتنے سالوں کے بعد ملائکہ کو طرز تسبیح آیا. سب حدیثوں میں بیان ہو رہا ہے, خطابت نہیں ہے, جناب سیدہ بیان کر رہی, مولا کائنات سے بیان کر رہی بعض چیزوں کو. یا علی ہم نور الہی سے خلق ہوئے. اس کے بعد پروردگار عالم نے جنت میں ایک شجر میں ہمارے نور کو رکھا. پھر اس کے بعد جب میرے بابا معراج پر گئے تو اسی شجر کا پھل بابا کو کھلایا گیا. اس کے ذریعے سے نطفہ قرار پایا میرا, پھر دنیا میں آئے, پھر اس طریقے سے میں دنیا میں آئی. پورا بیان کر رہی ہوں. خوب آئی کیوں؟ یہی پیغمبر کے لیے بھی ہے, یہی مولا, سب کے لیے یہی سوال پیدا ہو رہا ہے کہ بالآخر یہاں یہ کیوں لائے گئے اس دنیا میں. اور اگر میرے عزیزوں اس سے ہم سمجھ لیں تو ہمارا انداز بدل جائے گا ان افراد کے لیے. ہم اسی کو معرفت کہتے ہیں, اسی کو سب کچھ جو آپ نام دینا چاہیں, کہ بالآخر یہ حضرات اس دنیا میں کیوں تشریف لائے. اس عالم نور کے رہنے والے جہاں فرشتوں کا گزر نہیں ہے, سچ کہہ رہا ہوں آپ سے, جہاں فرشتوں کا گزر نہیں ہے, جہاں کسی نبی کا گزر نہیں ہے, جہاں کسی رسول کا گزر نہیں ہے, یہ اس عالم کے رہنے والے ہیں. اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, پیغمبر فرما رہے لی مع اللہ حال لا یسعہ ملک مقرب ولا نبی مرسل. میرے اور خدا کے درمیان ایک ایسی حالت ہے کہ جس کو نہ کوئی ملک سمجھ سکتا ہے, نہ کوئی رسول سمجھ سکتا ہے, نہ کوئی نبی سمجھ سکتا ہے. یہ اس عالم کے رہنے والے افراد کتنے 1000 برس, وہ 1000 پتہ نہیں کون سا سال ہے, وہ برس کون سا سال ہے, کہ وہ سال یہ یہاں کا ہے مادی یا نوری سال ہے, کچھ نہیں معلوم. وہاں سے پروردگار اٹھا کر کے انہیں یہاں لایا ہے اس کائنات میں. خوب اس کائنات میں وہ یہاں کچھ دن انہوں نے زندگی گزاری, اس کے بعد پھر چلے گئے. آج کہاں ہے؟ اسی عالم انوار میں. ایک ہے کہ جو منتظر ہے اس جگہ آنے کے لیے, اور یہ پھر عالم انوار میں ہے.
اور عالم انوار کے مطلب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں پر نہیں ہے، نہیں، چونکہ جب انسان اس عالم سے اٹھ جاتا ہے، جو عالم مادہ میں محدود ہے وہ ادھر نہیں ہے، لیکن جو ادھر ہے وہ ادھر بھی ہے، چونکہ مافوق ہے، ماتحت پر اشراف رکھتا ہے، ماتحت مافوق پر اشراف نہیں رکھتا، لیکن مافوق ماتحت پر اشراف رکھتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیے جب تک آپ گھر کے اندر ہیں تو سب کچھ یہی سمجھتے ہیں، لیکن جہاں ذرا سا اوپر اٹھے اور جہاز سے بیٹھ کر کے دیکھا تب پورے شہر کو ایک ساتھ دیکھ رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ بلند ہو گئے، ذرا سی بلندی آ گئی، یا پورا شہر ایک ساتھ دکھ رہا۔ اچھا یہ تھا دبئی، یہ تھا شارجہ جس کو ہم رہ کر کے سمجھتے تھے ہمارے ہی گھر سب سے بڑا ہے، اور یہ تھا کہ جو اتنے دکھنے لگے سب، کیوں؟ چونکہ ہم تھوڑا سا بلند ہو گئے۔ تو جو مافوق ہے وہ ماتحت پر اشراف رکھتا ہے۔ آل محمد از اول سب پر اشراف رکھتے ہیں، چونکہ سب کے لیے مافوق کی حیثیت رکھتے ہیں، جتنے ہیں کائنات میں سب کے لیے مافوق کی حیثیت رکھتے ہیں، لہذا سب پر اشراف رکھتے ہیں آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ واضح؟ آئے یہاں پر، یہاں سے پھر واپس کیوں آئے تھے، کیا ہوا تھا؟ اگر اس جگہ تک آپ پہنچ گئے اسی سنجیدگی سے ہو، یہ جو کائنات ہمارے سامنے موجود ہے جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس کائنات کو بنایا کس کے لیے گیا ہے، اور یہ کائنات ہے کیا چیز؟ یہ سارے سوالات ہیں، یہ بھی اس مجلس کے نہیں ہیں، ہم صرف اشارتاً گزریں گے، ہمیں وہاں تک پہنچنا ہے جو ہمارا موضوع ہے، لیکن یہ سارے سوالات ہیں کہ کائنات کس کے لیے ہے، پوری کائنات آپ دیکھ لیجئے کس کے لیے ہے، جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہی دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ کیا ہے اس کا نظام؟ آئے، کچھ دن رہے، چلے گئے، ختم، یا اس کے پیچھے کچھ اور ہے؟ اصل کیا ہے کائنات میں؟ فرق کیا ہے کائنات میں؟ کس کے لیے بنی ہے کائنات؟ کون ہے اس دنیا کا ایسا وجود جس کے لیے یہ سب کچھ خلق کیا گیا ہے؟ یہ سارے سوالات موجود ہیں۔ اب میں اس پر کسی پہ گفتگو نہیں کروں گا، صرف اشارہ کر کے آپ کے سامنے سے گزروں گا تاکہ بات پہنچ جائے۔ یہاں تک بات پہنچ گئی۔ اب یہ بات میرے کہنے سے مانیے، اس سے پہلے پڑھ بھی چکا ہوں کہ اس پوری کائنات کو پروردگار عالم نے جو بنایا ہے وہ جناب انسان کے لیے۔ انسان یعنی ہم اور آپ، یہ پوری کائنات محبت میں خلق ہوئی ہے پیغمبر کے، لیکن اصل کائنات میں اصل کون ہے؟ انسان۔ حدیث قدسی، یا ابن آدم خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی، اے آدم کی اولاد میں نے ساری چیزوں کو تیرے لیے پیدا کیا۔ عربی گرامر کے اعتبار سے جب جم پر یعنی پلورل اس پر جب الف لام لگ جائے تو استغراق کا فائدہ دیتی ہے، عموم کا فائدہ دیتی ہے، سب کے لیے۔ الاشیاء، جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، نہیں دیکھ رہے، سوچ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم بنائی ہیں پروردگار عالم نے ہمارے اور آپ کے لیے، انسان کے لیے۔ یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اس میں ہم اور آپ سب شامل ہیں۔ خلقت الاشیاء لاجلک، میں نے ساری چیزوں کو تیرے لیے بنایا۔ وخلقتک، اور تجھ کو بنایا ہے اپنے لیے۔ توجہ کیجئے، شرافت انسانی کے لیے یہی کافی ہے۔ انسان کو ناز کرنے کے لیے یہی بہت ہے کہ خدائے علی یہ کہہ رہا ہے کہ تم کو ہم نے اپنے لیے بنایا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ یہی کافی ہے انسان کی شرافت کے لیے، انسان کی اہمیت کے لیے، کہ وہ یہ آواز دے رہا ہے کہ ہم نے ساری چیزوں کو، آپ ساری چیزوں میں گن لیجئے، زمین سے لے کر کے آسمان تک، ذرے سے لے کر کے کہکشاں تک جائیے، جو بھی نظر آ رہا ہے یہ سب ہمارے لیے بنا ہے، یہ سب ہمارے لیے۔ کیسے بنا ہے یہ میں نے کبھی اشرے میں کہا بھی ہے، کبھی وقت ہوگا تو پھر کہوں گا آپ کے سامنے۔ یہ ساری کائنات ہمارے لیے بنی ہے، ہمارے لیے۔ اگر ایک لقمہ ہم تک پہنچ رہا ہے دہن تک، ہم کائنات میں آئے تھے، ہمارے لیے کھانا ضروری تھا، ہمیں پروردگار نے ایسا بنایا کہ ہمیں بھوک لگے ہم کچھ کھائیں، وہ کچھ کھانے کے لیے پروردگار عالم نے زمین و آسمان کو ایک کر دیا۔ کچھ
کھانے کے لیے. ایک دانہ جب بویا جاتا ہے، اس جو دانہ کسان نے جو ڈالا زمین میں، جو یہ باہر نکل رہا ہے، پوری کائنات ایک ہو جاتی ہے اس کے لیے. اس کو ہوا چاہیے، اس کو سورج چاہیے، اس کو یہ چاہیے، اس کو وہ چاہیے، سب پہلے سے آمادہ ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو رہ گئی ہو پروردگار سے، مثلا نعوذ باللہ، سب موجود ہے. کتنی نعمتیں کام کر رہی ہیں یہ تو بیان بھی نہیں کر سکتا ہوں، جتنا واضح ہے اتنا بھی. لیکن میں نے عرض کیا پہلے، اس لحاظ نہیں کہہ رہا ہوں، ساری چیزوں کو میں نے تیرے لیے بنایا. جو بھی ہے دنیا میں، کائنات میں جو بھی ہے، سب تیرے لیے ہے، اور تجھ کو بنایا ہے اپنے لیے. بنایا کس نے؟ خدا نے. کس کے لیے بنایا؟ اپنے لیے. فلسفے کی دنیا میں اگر آئیے تو بنانے والے کو کہتے ہیں علت فاعلی، اور جس کے لیے بنایا جاتا ہے اسے کہتے ہیں علت غائی، یعنی غایت یعنی مقصد. اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں مثلا، تو ایک مرتبہ کام آپ کر رہے ہیں لیکن دوسرے کے لیے کر رہے ہیں، علت وہ ہے، مقصد وہ ہے. ہم خود مقصد نہیں ہے اس کام کا. ہم نے اپنے باپ کے لیے مثلا یہ کرتا خریدا ہم نے، علت فاعلی ہم ہے جزئی طور سے، لیکن غائی نہیں ہے. جو غایت ہمارے باپ ہے، مثلا ہمارے والد ہیں، ان کے لیے لیا ہے. یہ پروردگار عالم نے بنایا، انسان کو خود بنایا. وہ کیسے کہہ رہا ہے؟ جناب آدم کی خلقت میں آپ دیکھیں کیا کہتا ہے کہ انی خالق بشرا من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین. میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، جب میں اسے بنا لوں. جبکہ فرشتے بنا رہے تھے آدم کے پیکر کو، لیکن فرشتوں کی طرف نسبت نہیں دے رہا. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، وہ بھی متکلم وحدہ کا صیغہ ہے، سنگولر ہے جو استعمال ہو رہا ہے. جب اسے میں بنا لوں اور میں اس میں روح ڈال دوں تو سجدے میں گر جانا، تاکہ تمہیں یہ اندازہ ہو کہ تم کو میں نے بنایا ہے. اگر فرشتوں نے مدد کی بھی ہے تو نسبت ان کی طرف نہیں ہے تمہاری، نسبت تمہاری ہماری طرف ہے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. سجدے میں گر جانا. ساری کائنات کو میں نے تیرے لیے بنایا، تجھ کو اپنے لیے بنایا کہ میں نے بنایا. کس کے لیے بنایا؟ کسی دوسرے کے لیے نہیں، اپنے لیے. یعنی ہمارا سفر شروع بھی ہوا خدا سے اور ختم بھی ہوگا خدا پر. توجہ کریں آپ، یہ بہت عظیم نقطہ ہے جسے مولا کائنات نے بھی اشارہ کیا، اور دیگر تمام ائمہ کے یہاں یہ بات آپ کو نظر آئے گی کہ جہاں اس نقطے پر اشارہ ہو رہا ہے. اور قرآن مجید بھی یہی کہہ رہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کے لیے ہیں، یعنی ملکیت اسی کی ہے، اسی کی جانب سے آئے ہیں. وہ الیہ راجعون، اور اسی کی طرف جانے والے ہیں. یہ وہیں پہ کہا گیا. یہ علت غائب بھی خود پروردگار عالم، یعنی اللہ سے چلے ہیں، اللہ تک پہنچنا ہے. یہ پورا نظام ہو گیا، سسٹم آپ کے سمجھ میں آیا؟ پورا بچوں کی عرض کر رہا ہوں، پورا ایک سسٹم ہے جو سمجھ میں آیا کہ وہیں سے آئے ہیں، وہیں ہم کو واپس جانا ہے. وہاں واپس جانے کے لیے کچھ چیزیں ضروری تھیں. توجہ کیجئے بس یہاں سے، ایسے نہیں جا سکتے واپس، ایسے نہیں جا سکتے، چونکہ جہاں جانا ہے وہ خدا ہے. کاش میں بیان کر پاؤں آپ کے سامنے. جس تک پہنچنا ہے وہ خدا ہے، اور خدا کسی جگہ پر نہیں ہے کہ ہم تو یہاں سے اٹھے وہاں چلے گئے، پہنچ گئے، بات ختم ہو گئی، سفر تمام ہو گیا. سفر ایسے ہی تو ہوتا ہے نا ہمارا، ایک جگہ سے چلے دوسری جگہ سے آگے. ہم ایران سے اٹھے یہاں آ گئے، یہاں سے چلیں گے ہندوستان پہنچ جائیں گے، سفر تمام ہو گیا. لیکن وہ سفر جو ہمیں کرنا ہے یہاں اس دنیا میں، وہ سفر کہیں سے کہیں کا نہیں ہے. یہ جو آپ سنتے رہتے ہیں کہ دنیا سے آخرت، ایسا نہیں ہے. ایک جگہ ہے جس کا نام ہے دنیا، اور دوسری جگہ ہے جس کا نام ہے آخرت. ایسا نہیں ہے کہ کوئی مادی سفر ہے جو طے کیا جا رہا ہے. کس تک پہنچنا ہے؟ خدا تک. خدا کہاں ہے کا یہ سوال غلط ہے اس کے لیے. جتنے بھی الفاظ زمانے کو یا جگہ کو لے کر کے آتے ہیں خدا کے لیے غلط ہیں. اب و جب و تب و کب و کہاں و کیسے و کدھر، یہ سب خدا کے لیے غلط ہے. بولا ہی نہیں جا سکتا کوئی بھی ایسا لفظ پروردگار عالم کے لیے.
کہ جس میں زمانہ پایا جائے یا جگہ پائی جائے، ہو ہی نہیں سکتا، چونکہ وہ ہر وقت تھا، ہر وقت رہے گا، ہر جگہ تھا، ہر جگہ رہے گا. یہاں تک واضح. اب ہم خدا کے لیے ان خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی، تجھ کو اپنے لیے بنایا ہے، تجھے اس دنیا سے واپس مجھ تک آنا ہے. توجہ میرے عزیزو، مجھ تک آنا ہے. کیسے جائیں گے پروردگار تک؟ سوال یہیں پر آ کر کے رکے گا، اور اب وہ بات محسوس ہو پائے گی جس پر ہم پہنچنا چاہتے ہیں. آپ نے اس ایک مقدمے کو سمجھ لیا، ہمیں خدا تک جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. الیہ راجعون، الیہ اس کی طرف، اس تک کون؟ خدا. کیسے جائیں گے؟ کہاں ہے وہ؟ آخرت میں خدا موجود ہے کہ ہم جب مر گئے تو خدا تک پہنچ جائیں گے؟ قیامت میں خدا موجود ہے کہ قیامت میں پہنچ جائیں گے تو خدا تک پہنچ جائیں گے؟ جی نہیں، کیونکہ اس تک جانا ہے جو ہر جگہ ہے. سوچ رہا تھا کیسا سخت ہے یہ مسئلہ. کیا کہہ رہا ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شہرگ سے زیادہ اس سے قریب ہیں، اور ہمیں جانا اس تک ہے. عجب، آپ تو اشارہ بھی نہیں کر سکتے میں اس تک کہاں. کہتا ہے یحول بین المرء وقلبہ، آیت ہے کہ خدا انسان اور اس کے دل کے درمیان موجود ہے. عجیب عجیب ایسی آیتیں جو آسانی سے سمجھی نہ جا سکیں. بین المرء وقلبہ، انسان اور اس کے دل کے درمیان موجود ہے. جتنا تمہاری حیات کے لیے تمہارا قلب ضروری ہے، اس سے زیادہ ہم ضروری ہیں. اب یہیں پر ایک بات میں بچوں کے لیے عرض کروں. مجھ سے ایک ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا، اگر یہاں پر کوئی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوں تو تائید کریں گے یا تردید کریں، مجھے معلوم نہیں ہے. انہوں نے ہم سے یہ کہا تھا کہ یہ میں آپ سے بتا رہا ہوں بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، جو اس کے خلاف کہے جھوٹ بولتا ہے. جب کوئی بائی پاس جس کی سرجری ہوتی ہے، اوپن ہارٹ سرجری، تو ہر سرجری میں اس سے لکھوا لیا جاتا ہے کہ آپ کے مرنے کا امکان موجود ہے، اگر حوصلہ رکھتے ہیں تشریف لائیں ورنہ تشریف لے جائیں. ہر ڈاکٹر اسے لکھوا لیتا ہے. ان کا پتہ ہے آپ کو اس میں راز کیا ہے؟ ہمیں کیا معلوم. اس میں راز یہ ہے کہ جب وہ رگیں جو اس سے خون دل میں جا رہا ہے اس کو روک دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں. اب مجھے معلوم نہیں، جتنا انہوں نے بتایا وہ تو نہیں بتا رہا ہوں. تقلید بالکل بیان نہیں، الفاظ بھی انہی کے، کہ ان رگوں کو، ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اور جب ان رگوں کو بند کر دیتے ہیں تو دل رک جاتا ہے، اور جو دل خون پہنچا رہا تھا بدن میں ان کو دوسرے طریقے سے مشینوں سے پہنچایا جانے لگتا ہے، تو بدن چلتا رہے، کام کرتا رہتا ہے، دل رک جاتا ہے. اور جو بھی رگ اس میں ٹھیک کرنا ہے، اس میں ریپیئر ہے یا اس کو کچھ اور بدلنا ہے، جو بھی کرنا ہے، جب دل ایک دم ٹھہر گیا تو اس کو انہوں نے اس رگ کو ٹھیک کیا. اور ٹھیک کرنے کے بعد پھر ان رگوں کو جوڑا، جن کو بند کیا تھا ان رگوں کو پھر کھولا. اور اب اس کے بعد کچھ نہیں. یہ جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ اس کے بعد کچھ نہیں. اب یہ دوبارہ دھڑکے گا یا نہیں کسی ڈاکٹر کو نہیں پتا. کہنے کہ جو جس مذہب کا اور جس ملت کا، جس دین کا ماننے والا ہے وہ اس وقت ادھر متوجہ ہوتا ہے. کوئی ایسے کر رہا ہوتا ہے، کوئی ایسے کر رہا ہوتا ہے، کوئی ایسے کر رہا ہوتا ہے. اب کسی کے پاس کا کچھ نہیں ہے، کوشش کرتے رہتے ہیں دبا کر کے. اگر یہ دوبارہ دھڑکے گا تو اپنی مرضی سے دھڑکے گا. آج تک کی میڈیکل سائنس اس کو دھڑکا نہیں سکتی. اس میں جو رگوں کو انہوں نے ریپیئر کیا تھا وہ کر سکتے تھے، لیکن دوبارہ یہ ہارٹ کام کرنا شروع کرے گا نہیں کا مجھے نہیں معلوم. یہ کوئی اور ہے، یہ خود اپنی مرضی سے دھڑکے گا. ہم نے کہا اپنی مرضی سے نہیں دھڑکے گا، کوئی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. اور ہر اوپن ہارٹ سرجری میں یہ مسئلہ موجود ہے
کہ یہ دوبارہ دھڑکے گا کہ نہیں معلوم، کوئی ڈاکٹر نہیں جانتا، اسی لیے لکھوا لیتے، اگر نہ دھڑکا تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر یہ دوبارہ حرکت نہ کرے دعا ضرور کرتے رہیے گا کہ یہ حرکت کرنے لگے۔ اگر آپریشن بالکل کامیاب ہو، لیکن ممکن ہے کہ نہ کام کرے، یہ کام نہ کرے۔ کتنے لوگ آپ نے سنے ہوں گے 70% دل نے کام نہیں کیا، مطلب کیا ہوا کہ ہم 30% تو دباتے رہے لیکن چلا نہیں، وہ نہیں چلا، کچھ دیر میں ختم ہو جاتا ہے انسان۔ پروردگار کیا کہتا؟ ہم تمہارے دل اور تمہارے بیچ میں حائل ہیں، جتنا تمہاری حیات کے لیے اس کا دھڑکنا ضروری ہے، اس سے زیادہ ہماری نگرانی ضروری ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ واضح؟ تو جو اتنا نزدیک ہے انسان سے، بندے سے، اس بندے کو اس پروردگار تک جانا ہے، اور اس سے قریب ہونا ہے۔ عجیب ہے، جو خود کہہ رہا ہے نحنو اقرب، اقرب یعنی قریب ترین، بہت سے قریب لوگوں میں سب سے زیادہ قریب، نحنو اقرب، میں سب سے زیادہ قریب ہوں، اقرب الیہ من حبل الورید، جتنا یہ شہرک تم سے قریب ہے اس سے زیادہ میں قریب ہوں۔ اور سالوں سے ہم کہتے چلے آ رہے ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں قربتاً الی اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ عجیب حال ہے، دیکھ رہے ہیں آپ کتنا ہے نا پیراڈوکس ٹائپ سے کوئی چیز، کتنا عجیب ہے۔ وہ اچھا تمہیں خدا کی بات پہ یقین نہیں؟ کہ نہیں یقین تو ہے، تو کہہ رہا ہم قریب ہیں، کہ تم کیوں کہہ رہے ہو قریب ہونے کے لیے؟ کوئی عبادت بغیر اس نیت کے صحیح نہیں ہے۔ اقرب الیہ من حبل الورید، پروردگار اس کے لیے کہتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھ رہا قربتاً الی اللہ۔ عجیب، اللہ سے قریب ہونے کے لیے روزہ رکھتا ہوں، اللہ سے قریب ہونے کے لیے حج کرتا ہوں، اللہ سے قریب ہونے کے لیے مجلس میں جا رہا ہوں، اللہ سے مجلس عبادت ہے، قربت شرط ہے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے قریب ہے۔ اب کیا قریب ہونے کے لیے؟ توجہ کیجئے میرے عزیزو، اب کیا قریب ہونے کے لیے اور کہاں جانا ہے اس سے قریب ہونے کے لیے؟ سخت ہو گیا نا مسئلہ۔ اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے اور انسان کو اس کے قرب تک پہنچانے کے لیے پروردگار عالم نے دین کو نازل کیا ہے۔ توجہ کریں، جو دین بھیجا ہے پروردگار عالم نے اسلام، وہ اسی قرب الہی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اب اس سے زیادہ شاید بات آگے نہ بڑھ سکے، وقت تمام ہو رہا ہے۔ جو دین ہمارے سامنے آیا ہے جس کو اسلام کہا جاتا ہے، وہ صرف یہ سکھاتا ہے ہمیں کہ تم کس طریقے سے اس قریب پروردگار سے قریب ہو سکتے ہو۔ توجہ عزیزو، تم اس قریب اور اقرب پروردگار سے کیسے قریب ہو سکتے ہو، یہ سکھاتا ہے۔ کیوں؟ اب یہاں پر ایک بات کہہ دوں تاکہ بات اور کل کے لیے آسان ہو جائے کہ دیکھیے، جب قرب و بعد کا جو تصور ہے، دوری اور نزدیکی، اگر یہ مادی اعتبار سے ہو تو ایک تصور آتا ہے، کانسیپٹ اس کا، اور اگر معنوی اعتبار سے ہو تو دوسرا کانسیپٹ آتا ہے۔ کیونکہ مادی اعتبار سے ایک کا قریب ہونا سبب ہے دوسرے کے قریب ہونے کے۔ یہ ہے، اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سے 2 میٹر کے فاصلے سے آپ مجھ سے بیٹھے ہوئے ہیں اور میں آدھا فٹ آگے بڑھ جاؤں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ بھی آدھا فٹ ہم سے قریب ہو گئے، جبکہ آپ نے چاہا نہیں تھا لیکن ہم قریب ہو گئے۔ تو آپ دور ہونے کے باوجود مجبور ہیں کہ ہم سے قریب ہو جائیں کیونکہ ہم آگے بڑھ گئے۔ جو فاصلہ ہمارے اور آپ کے درمیان تھا، آپ کے مجھ سے قریب ہو جانے سے میری طرف سے بھی قربت پیدا ہو جائے گی فاصلے کے اعتبار سے۔ لیکن قرب معنوی میں یہ کیفیت نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ ماں اپنے بیٹے سے بہت قریب ہو مگر بیٹا اپنی ماں سے بہت دور ہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ماں باپ اپنی اولاد سے بہت قریب ہوتے ہیں، لیکن اولاد اس دنیا کی چند دنوں کی اس چاشنی اور ان رنگینیوں میں گم ہو کر کے ماں باپ سے دور ہو جاتی۔ اولاد کا دور ہونا دلیل نہیں ہے کہ ماں باپ بھی دور ہیں۔
مادی اعتبار سے تو دلیل بن جائے گا. اگر بیٹا اپنے باپ کے گھر سے 2 کلومیٹر دور رہ رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ بھی بیٹے سے 2 کلومیٹر دور رہ رہا ہے مادی اعتبار سے. لیکن معنوی اعتبار سے اولاد ماں باپ سے دور ہے, لیکن ماں باپ اولاد سے دور نہیں ہے. ہر لمحہ اپنی اولاد کی یاد میں ہے. اب پوچھیں کہ آپ کے بچت بہت دور ہے, آپ سے کہا ہاں وہ ہے تو, لیکن ہم تو ماں ہیں, ہم تو باپ ہیں. ہوتا ہی نہیں ہوتا اس طرح کے جملے. کیوں؟ چونکہ یہ معنوی تصور قرب و بعد ہے. دور ہونا اور نزدیک ہونے کا معنوی تصور سے کانسیپٹ الگ ہے. یہاں اگر قریب ہونا ہے تو دونوں کو اپنی اپنی طرف سے قریب ہونا ہوگا. کتنی جگہ ایسی آتی ہیں, ماں باپ تو دوسری مثال ہے. آپ دیکھیں 2 دوست جو ساتھ میں دوست تھے, کسی ایک کے کان بھر دینے کی وجہ سے ایک دوست پھول گیا, منہ پھلا لیا اس نے. اب دوسرا والا دل میں تو جا نہیں سکتا, اس کے لاکھ سمجھا رہا ہے مگر اس کو سمجھ میں نہیں آتا. کہ جس نے کان بھرا تھا بڑا اسٹرانگ تھا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. ایک صاحب گئے, چھٹی کی درخواست دی انہوں نے. کہ کیا ہوا؟ کہا میری بیوی بیوہ ہو گئی, جا رہا ہوں چھٹی پر. کہا تمہاری بیوی بیوہ ہو گئی؟ کہا کہ ہاں. کہا یہ کیسے ہوئی؟ کہا یہ تو ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آ رہا, لیکن راوی بڑا قوی ہے, جس نے بیان کیا ہے اس پر بڑا اعتماد ہے. تو کبھی کبھی ایسے بھی ہوتے ہیں لوگ. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. 20 سال 30 سال کی دوستی ہے, ایک نالائق کے کہنے پر دوستی خراب کر لی. اس نے کہہ دیا وہ بڑا قوی ہے. اپنا تجربہ نہیں دیکھ رہے 20 سال کا, اس کی ایک چھوٹی سی بات پر اکڑ گئے, اینٹھ گئے. تو ایسا ہوتا ہے. اب سامنے والا لاکھ چاہتا ہے کہ منا لے, لیکن نہیں مان رہے. یہ دور ہو گئے, وہ نزدیک ہے. توجہ کریں. اس کے پاس جائیے گا تو میں تو ہر وقت دعا کرتا ہوں اس کے لیے. ارے اس کو سوء تفاہم ہے, غلط فہمی ہے اس کے. ایسا میں نے نہیں کہا تھا, نہ میں نے کیا تھا, لیکن وہ ہٹا ہوا ہے. وہ دور ہے لیکن یہ نزدیک ہے. تو جب معنوی قرب و بعد ہو تو تصور و کانسیپٹ الگ ہوتا ہے مادی سے. وہ خدا ہو کر کے کہہ رہا ہے کہ میں شہرک سے زیادہ قریب ہوں. اس کی دلیل یہ نہیں ہے کہ تم بھی قریب ہو. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو جانا کہ ہم نے کہہ دیا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید, تو تم بھی سمجھ لو کہ تم بھی ہم سے قریب ہو. جو ضروری نہیں ہے. جس طریقے سے اولاد ضروری نہیں ہے اگر ماں باپ قریب ہے تو وہ بھی قریب ہو. نہیں, ہم چونکہ خدا ہیں. توجہ میرے عزیزو, بہت سے مسائل ان سے حل ہو جائیں گے. کی پوائنٹ ہے, چونکہ ہم خدا ہیں لہذا ضروری ہے کہ تم سے قریب رہیں. تم نالائق ہو لیکن ہم تو خدا ہیں. جناب موسیٰ جا رہے ہیں کہ انسان نے گناہ کرتے ہوئے دیکھا, دعا کی پروردگار وہ چلا گیا. دوسرے کے لیے دیکھا, اس کے لیے بھی دعا کی, وہ بھی گیا. آواز آئی موسیٰ خیریت؟ پروردگار یہ تو اگر ایک گناہ پر اس طرح سے ہم اس کو مارنے لگتے تو کائنات ختم ہو چکی ہوتی. پتا ہے راز کیا ہے اس کا کہ تم دعا کر رہے ہو, چونکہ تم نبی ہو, مستجاب الدعویٰ ہو, ہم نے تمہیں اختیار دیا, سامنے والا کی قضا آ گئی, چلا گیا, لیکن معلوم ہے راز کیا ہے, چونکہ تم اس کے خدا نہیں ہو, تم نے اسے پیدا نہیں کیا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ ہم کو نعمتوں پر نعمتیں دیتا جا رہا ہے تو ہم اس غلط فہمی کا شکار ہو جائیں کہ ہم اس سے قریب ہیں. نہیں, وہ تو ہم سے قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. ہم تمہیں سانس لینے کا موقع دے رہے ہیں, ہم تمہیں جینے کا موقع دے رہے ہیں, ہم تمہیں دیکھنے کا موقع دے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم ہم سے قریب ہو. تمہارے لیے ضروری ہے کہ اس راستے کو اپناؤ جس کو میں نے اپنے قریب ہونے کے لیے منتخب کیا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. تمہارے لیے ضروری ہے کہ اس راستے کو اختیار کرو جس کو میں نے معین کیا ہے اپنے آپ سے تمہیں قریب کرنے کے لیے. اگر تم اس راستے پہ چل رہے ہو اور تم نے وہ راستہ اختیار کیا کہ میں انشاءاللہ کل بھرسوں کی تقریر مرض کروں گا, تو تم ہم سے قریب ہو جاؤ گے, ورنہ تم قریب نہیں ہو ہم سے. ہم تم سے قریب ہیں, درست ہے. اگر ہم تم سے قریب نہ ہوتے تو تمہاری زندگی ختم ہو چکی ہوتی, تم مٹ چکے ہوتے, ہماری قربت کی بنیاد پر زندہ ہو. اگر سانس لے رہے ہوتی ہمارے قرب کی بنیاد پر.
خوب اب کائنات میں کچھ ایسے لوگ ہیں, اب میں بغیر وضاحت کہہ رہا ہوں, کل پرسوں میں واضح ہوگی بات, اور کہ جو مظہر ربوبیت پروردگار ہیں اس کائنات میں, ان کا بھی حال وہی ہے جو خدا کا ہے, ان کا بھی حال وہی ہے جو خدا کا ہے. خدا انسان عبادت کرے نہ کرے, انسان اس کے راستے پر چلے نہ چلے, لیکن سانس لینے کا موقع دے رہا ہے, وہ چلنے پھرنے کا موقع دے رہا ہے, وہ دیکھنے سننے کا موقع دے رہا ہے کہ نہیں. ہم گناہوں پر گناہیں کرتے جاتے ہیں, وہ نعمتوں پر نعمتیں دیے جاتا ہے. اور جملے ہمارے نہیں, امام حسین سلام اللہ علیہ دعائے عرفہ میں فرما رہے ہیں, وہ ہم گناہوں پر گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں, وہ نعمتوں پر نعمتیں دیتا چلے جا رہا ہے. کچھ اس قسم کے افراد بھی پروردگار کے ہیں کہ جن کے ساتھ لوگ برائی پر برائی کرتے جا رہے ہیں, وہ دعاؤں پر دعائیں دیتے جا رہے ہیں. ان کے دعا دینے کا مطلب نہیں ہے کہ تم صحیح ہو. مجھے نہیں معلوم آپ پہنچ پا رہے ہیں اس مقام تک کہ نہیں. لوگ یہ دلیل نہ دیں کہ علی نے ساتھ دیا تھا, چونکہ علی مظہر صفات پروردگار ہے. خداوند عالم نے اگر شیطان کو موقع دیا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ شیطان حق پر ہو گیا. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. آج اگر شیطان لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے, کس کی دی ہوئی طاقت سے؟ خدا کی. چھوڑیے, آج اگر شیطان, جناب ابلیس کی بات کر رہا ہوں, اگر آج وہ زندہ ہے تو کس کے رحم و کرم پر؟ خدا کے. تو اس کا زندہ رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حق پہ ہے, کیونکہ خدا نے اسے زندہ رکھا ہوا ہے. کیا کہا اس نے؟ اب بات بڑھ نہ جائے, روک رہا ہوں. کیا کہا اس نے؟ رب فانظرنی الی یوم یبعثون, پروردگار مجھے مہلت دے دے قیامت تک کے لیے. خدا نے مہلت دے دی. انک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم, تجھے وقت معلوم تک کے لیے مہلت دے دی گئی. تجھے مہلت دی گئی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو وہ کر رہا ہے سب صحیح ہے. کوئی ہے جس کا قائل ہو جائے؟ شیطان کو زندہ کس نے رکھا ہوا ہے؟ خدا نے. شیطان کو طاقت کس نے دی ہوئی ہے؟ خدا نے. شیطان کو رزق کون دے رہا ہے؟ خدا دے رہا ہے. نمرود کو کون پال رہا تھا؟ خدا پال رہا تھا. فرعون کو کون پال رہا تھا؟ خدا. ہے کہ نہیں ایسا, یا کوئی اور ہے اس کے علاوہ؟ اس کا مطلب ہے کہ سارے کے سارے صحیح ہو گئے, کیونکہ خدا نے ساتھ دیا ان کا. خدا کا ساتھ دینا کسی کا دلیل نہیں ہے کہ وہ انسان درست ہے. اس کے درست ہونے کے اپنے طریقے ہیں. ہاں, خدا کا ساتھ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ رحمان ہے. خدا کا ساتھ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ رزاق ہے. خدا کا رزق دینا اس کی رزاقیت پر دلیل ہے, اس کی حقانیت پر دلیل نہیں ہے. خدا کا پالنا اس کی ربوبیت پر دلیل ہے, اس کا صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے. اب جو خدا کی تمام صفات کے مظہر ہیں, ان کا بھی حال یہی ہے. اگر وہ مشورہ دیں گے تو ان کے صحیح ہونے کی دلیل ہے, اس کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے. ابن ملجم مولا کائنات کی فضا کا اعلان کر رہا ہے, اور پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے. مولا نے کہا ایک دن تو مجھے قتل کرے گا. یا علی, میں آپ کو کہوں تو مجھے, اس نے اپنی تلوار دے دی مولا کائنات کو. یا علی ابھی قتل کر دیجئے. ابن ملجم, یا علی ابھی قتل کر دیجئے, میں اس دن کے لیے زندہ نہیں رہنا چاہتا. ابھی آپ مجھے قتل کر دیں, کہ میں وقت سے پہلے سزا نہیں دیتا. وقت سے پہلے کا پھر کا کوفہ چھوڑ کے چلا جا. مشورہ دیا, چلا گیا. ورغلا کر کے پھر آ چکے, علی کہہ چکے ہیں. ورغلایا شیطان نے کس نے پھر واپس آیا. مشورہ مولا نے دیا کہ نہیں دیا؟ تو علی کا مشورہ دینا ابن ملجم کے حق پر ہونے کی دلیل ہے؟ ہم نہیں ہے, توجہ کریں, نہیں ہے. پھر کہ ان کے امام ہونے کی دلیل ہے, ان کے راہبر
پیغمبر ہونے کی دلیل ہے, ان کے کریم ہونے کی دلیل ہے, ان کے اللہ والا ہونے کی دلیل ہے. خوب ابن ملجم آ گیا, دوبارہ پھر آیا, سر پر اس نے ضربت ماری, مولا کائنات کے پاس لایا گیا, اس کی رسیاں بہت کس کے باندھی گئی تھیں. علی کہنے اس کو ڈھیلا کر دو. کیا مطلب ہے یہ جو رحم دکھا رہے ہیں اس کو حق پر ہے ابن ملجم, سر سے خون بہ رہا ہے مولا کائنات کے. مولا نے پوچھ بھی لیا ابئس الامام لک, کیا میں تیرا برا امام تھا؟ میں تیرا امام؟ عجب, تو مجھے امام نہیں مانتا, میں تیرا امام. کاش میری بات واضح ہو جائے. یہ بالکل وہی انداز ہے جیسے کوئی دہریہ اس کو خدا نہیں مانتا کہ نہ مانے, میں تو اس کا خدا ہوں. ابن ملجم سے کہہ رہے کیا میں تیرا برا امام تھا؟ بھائی وہ امام مانتا تو قتل کیوں کرتا, وہ تو امام نہیں مان رہا تھا علی کو, لیکن علی اس کو اپنا ماموم مان رہے تھے کہ تو مجھے امام نہیں مانتا لیکن میں تیرا امام ہوں. اور کہا کیا میں تیرا برا امام تھا؟ توجہ میرے عزیزو, کیا میں تیرا برا امام تھا؟ تو ابن ملجم یہ نہیں کہہ سکا کہ میں نے آپ کو امام مانا ہی کب, بلکہ ابن ملجم کہتا ہے, اتنا پڑھا لکھا ہے کہ جواب میں قرآن کی آیت کا ایک فقرہ پڑھتا ہے, افتنقذ من فی النار, اے علی کیا آپ اسے نجات دیں گے جو جہنم میں ہے؟ قرآن کی آیت کا فقرہ پڑھ رہا ہے مولا علی کے فی البدیہہ جواب میں کہ اب ایسا امام اللہ, کیا میں تیرا برا امام تھا؟ تو کہتا افتنقذ من فی النار, کہ آپ اسے نجات دیں گے جو جہنم میں ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی علی کے مشورہ دینے کے باوجود بھی جہنم میں ہے, علی کے رسیاں کھلوانے کے بعد بھی جہنم میں ہے, علی کا مولا کائنات کا دودھ بھیجنے کے بعد بھی جہنم میں ہے. ان کا کرم کرنا, ان کا ساتھ دینا, ان کا مشورہ دینا, ان کا مدد کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جس کے لیے کر رہے ہیں وہ حق پر ہے, بلکہ دلیل یہ ہے کہ یہ انسان باکمال ہے کائنات کے اندر. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. لہٰذا ہمیں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے, ہمیں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ اگر وہ ہماری مدد کر رہے ہیں تو ہم حق پہ ہیں. ضروری نہیں ہے, ان کا مدد کرنا ان کے کریم ہونے کی دلیل ہے. ہمارا حق پر ہونا یہ ہمارے اپنے اس راستے پر چلنے سے معلوم ہوگا جو ائمہ طاہرین نے, خدا نے ہمارے لیے منتخب کیا ہے. اگر ہم اس راستے پر جا رہے ہیں تو درست ہے, ورنہ تو نہیں. ہمارا حق پر ہونا دوسرا مسئلہ ہے, ان کا کام کرنا دوسرا مسئلہ ہے. اس پر توجہ ہونی چاہیے. شب جمعہ ہے, جناب سیدہ دعائیں کر رہی بیٹھی ہوئی, ایک ایک کے لیے دعا, ایک ایک کے لیے دعا, نام بنام. جب وہ سحر کا وقت آیا تو آپ اٹھ گئیں. امام حسن پوچھتے اماں آپ نے سب کے لیے دعا کی, ہم لوگوں کے لیے دعا نہیں کی؟ تو کہتی ہیں میرے لال الجار ثم الدار, میرے بچے پہلے پڑوسی پھر گھر. خوب اس کے معنی جناب سیدھے کہ سارے پڑوسی اچھے تھے, سارے حق پر تھے, یہ جو جلتا ہوا گھر دیکھ رہے تھے. بھائی دعا کرنا ضروری نہیں ہے کہ ان کے حق پر ہونے کی دلیل ہو, ان کے اچھی صحیح ہونے کی دلیل, ان کے مہربان ہونے کی دلیل ہے, ان کے مہربان ہونے کی دلیل. قرآن مجید کے پیغمبر اگر آپ 70 بار بھی استغفار کریں خدا ان کو معاف نہیں کرے گا. لن یغفر اللہ لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ, اگر 70 بار بھی آپ استغفار کریں خدا نہیں معاف کرے گا, چونکہ آپ تو کریم ہیں, آپ استغفار کریں گے, لیکن اس کے اپنے معیار ہیں. تو ان کا استغفار کرنا دلیل اس بات کی ہے کہ یہ کریم ہیں. ان کا دعا ضروری نہیں کہ جس کا ساتھ دے رہے ہیں وہ حق پر ہو, اس کے حق کے اپنے معیار ہونے چاہیے. مولا کے نہ ساتھ دے, ایسا کچھ نہیں ہے. پروردگار زندہ رکھے ہوئے لہذا حق پر ہے. مولا کائنات کی بات کہاں کر رہے ہیں آپ, خدا کی بات کریں اس سے پہلے. بس یہ کریم ہے, اور یہ آخری وقت تک یہ چاہتے ہیں کہ انسان سدھر جائے. تو کہ آئے اسی لیے الگ الگ طریقوں سے سمجھاتے ہیں.
کبھی کسی کو کچھ دے کے سمجھاتے ہیں، کبھی کسی کو دروازے سے اجازت دخول نہ دے کے سمجھاتے ہیں، کبھی کسی سے کوئی سخت لفظ کہہ کے سمجھاتے ہیں، کبھی کسی کے سلام کا جواب نہ دے کے سمجھاتے ہیں، کبھی کسی سے منہ پھیر کے سمجھاتے ہیں کہ سمجھ جاؤ ابھی بھی وقت ہے، لیکن سمجھنا تمہیں خود پڑے گا، ہم نہیں کریں گے یہ کام، ہمارا کام نہیں ہے۔ عنوان بصری امام صادق کے پاس آئے، واپس کر دیا۔ کیوں واپس کیا؟ اب وقت میں گنجائش نہیں۔ گئے گھر اور سمجھ گئے بات کو، اور یہ سوچنے لگے اگر ہمارے اندر کوئی کمی نہ ہوتی تو جعفر ابن محمد ہمیں واپس نہ کرتے، بس اسی جگہ سے درست ہونا صحیح ہو گئے، شروع ہو گئے۔ میں پڑھ چکا ہوں آپ کے سامنے، جناب حر سے کہہ رہے ہیں سکلت کا امک یا حر، یہ کیوں کہہ رہے تھے؟ دل کی تشفی کے لیے نہیں، حر کی ہدایت کے لیے، کہ حر میں تمہاری ماں کا تذکرہ کر رہا ہوں، تم سمجھ جاؤ کہ میری ماں کون ہے۔ اور وہی ہوا کہ حر نے سمجھ لیا اور سر جھکا دیا کہ حسین، اگر عرب میں کسی نے ایسے موقع پر میری ماں کا ذکر کیا ہوتا تو میں پلٹ کے اس کی ماں کا ذکر کرتا، لیکن کیا کروں کہ آپ کی والدہ کا ذکر سوائے خیر کے کر ہی نہیں سکتا۔ امام حسین سمجھ گئے کہ حر ہدایت پا گیا، چونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی ایسے مرحلے پر اپنے نفس کو کچل کے سیدہ کا احترام کرے اور پروردگار اسے گمراہ رہنے دے، یہ ممکن ہی نہیں۔ وہی ہوا کہ حر راستے پر آ گئے۔ امام حسین نے کیوں کہا تھا؟ اسی لیے اب حر کی قسمت تھی، سمجھ گئے، بعض نہیں سمجھ سکے لوگ۔ ہاں میرے عزیزو، آج عجیب دن گزرا۔ آج کے دن ایک وقت میں کئی کام کیے، بچوں کو نہلایا بھی، بچوں کے لباس بھی بدلے، بچوں کے سروں میں کنگھی کی، خود بھی نہائیں، لباس بدلا، جو بھی تھا۔ بی بی آج تو آپ کی حالت اچھی لگ رہی ہے، کہاں آج میری طبیعت ٹھیک ہے۔ سیدہ خوش ہیں، آج خوش ہیں، آج چہرہ کھلا ہوا ہے۔ اور کیوں؟ چونکہ وہ جملہ پورا ہونے والا ہے جو پیغمبر نے آخر میں کہا تھا۔ جب پیغمبر دنیا سے جا رہے تھے تو سب سے زیادہ بے چین جناب سیدہ تھی، ظاہر سی بات ہے، بیٹی ہیں۔ اشارے سے پیغمبر نے بلایا، گئیں، سر جھکایا، کان اپنے بابا کے لبوں پر لگایا، کوئی سن نہیں پایا کیا کہا۔ جب اٹھی تو مسکراتی ہوئی اٹھیں۔ بعد میں پوچھا گیا کہ وہ کیا تھا، تو کہا کہ جب مجھے بےتاب دیکھا میرے بابا نے تو مجھ سے کہا بیٹی گھبراؤ نہیں، سب سے پہلے تم مجتبی ہو گئے۔ سب سے پہلے تم مجھ سے ملاقات کرو گی۔ آج سیدہ خوش ہیں کیونکہ اب بابا کے پاس جا رہی۔ رات آئی، مغرب و عشاء کے درمیان سیدہ کا وصال ہے۔ صحن خانہ میں چادر اوڑھ کے لیٹ گئیں۔ مولا کائنات مسجد سے آئے، علی روتے ہوئے آئے، علی تھر تھراتے ہوئے آئے، علی لڑکھڑاتے ہوئے آئے۔ پتہ نہیں کون تھا جو علی کی طاقت لے گیا۔ چلتے چلتے مولا بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں آج علی اکیلا ہو گیا۔ جناب سیدہ کے جنازے کے پاس آ کر کے مولا بیٹھے، چادر ہٹائی، دیکھا داہنا ہاتھ داہنے رخسار کے نیچے رکھے ہوئے ہیں۔ کیوں رکھا ہے مجھے نہیں معلوم۔ سرہانے سے وصیت نامہ نکلا، لکھا تھا ہذا ما اوصت بہ فاطمہ بنت محمد، یہ وصیت ہے جو فاطمہ بنت محمد کر رہی ہے۔ انت تشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ کہ گواہی دے رہی ہے کہ پروردگار کے علاوہ، اس خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور ان رسول محمد ہے۔ پورا گواہی دی اور پھر آخر میں لکھتی ہے یا علی حنتنی وغسلنی وکفنی باللیل، اے علی آپ مجھے غسل دیجئے گا
آپ مجھے کفن پہنائیے گا, آپ مجھے حنوط کیجئے گا, لیکن رات میں وصلی علی ودفنی باللیل, آپ مجھ پر نماز پڑھیے گا, آپ مجھے دفن کیجئے گا, مگر رات میں. اور علی, جن لوگوں نے مجھ پر ظلم کیا انہیں جنازے میں آنے نہ دیجئے گا. اور اے علی, قیام آپ کو میں نے خدا کے حوالے کیا, اور قیامت تک آنے والی میری اولاد کو میرا سلام. قیامت تک آنے والی اولاد کو میرا سلام. قیامت تک آنے والی اولاد میں سب سے واضح کون ہے, سب سے باری شخصیت کون ہے آج؟ ارے غیب میں رہنے والا سیدہ کا بیٹا. اے مولا, آپ کو اسی اپنی جدہ کے سلام کا واسطہ. فرزند رسول, ہمیں تو قبر نہیں پتا, لیکن مولا آپ تو جانتے ہیں. آج جب رات میں اپنی جدہ کی قبر پر جائیے گا, ہم غریبوں کا سلام کہیے. ایک جملہ, وقت زیادہ ہو گیا, معذرت خواہ ہوں, صرف ایک جملہ. رات کا انتظار کیا, باقی انشاءاللہ کل عرض کروں گا. رات کا انتظار کیا مولا کائنات نے. جب رات چھا گئی اور علی نے یہ سمجھ لیا کہ پڑوسی سو گئے, مولا کائنات آستین چڑھا کے اٹھے اور آواز دی, اسماء پانی کا انتظام کر, سیدہ کو بس ایک جملہ, مجلس تمام ہو گئی. پانی کا انتظام کر, سیدہ کو غسل دینا ہے. اٹھ کے چلے, بچوں سے جملہ کہتے, بچوں میں تمہیں رونے کو منع نہیں کرتا, لیکن زور سے نہ رونا, کہیں محلے والے اٹھ نہ جائے. ہائے, بچے آستین منہ میں لگائے ہوئے, کہیں آواز بلند نہ ہو جائے. مولا بڑے احترام سے روکا. ہائے کربلا میں آئیے, جب آواز بلند ہوتی ہے کبھی تماچا لگتا ہے, کبھی تازیانہ لگتا ہے, کبھی